الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل فلا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين۔ سورۃ البقرہ کا 39واں رکوع مطالعہ اس کا شروع کر رہے ہیں۔ آیت نمبر ہے 282 اور جو طویل آیات کا ذکر ہوا تھا 5 بڑے بڑے نگینے، ان میں سے یہ آخری آیت ہے البقرہ آیت نمبر 282۔ یہ بھی نوٹ کیجئے گا، یہ پورے قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت ہے، سب سے طویل آیت ہے قرآن کی۔ اور پھر یہ کہ ہے یہ قرض کے موضوع پر، ادھار کا معاملہ، یعنی نماز کے بارے میں نہیں، زکوٰۃ کے بارے میں نہیں، حج کے بارے میں نہیں، روزے کے بارے میں نہیں، قربانی کے بارے میں نہیں، صدقہ خیرات کے بارے میں نہیں۔ قرآن کی طویل ترین آیت معاملات کے بارے میں ہے۔ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ، حج ہے، یہ تو ارکان اسلام، ان کی اہمیت اپنی جگہ کوئی کم نہیں کر سکتا۔ یہ تو قائم ہوں گے تو عمارت آگے بڑھے گی اسلام کی۔ لیکن یہ قرآن کی یہ آیت بتا رہی کہ ہمارے دین میں معاملات، لین دین، ڈیلنگز، ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ یہ اتنا اہم ہے کہ قرآن حکیم کی طویل ترین آیت اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ ادھار کا معاملہ لکھ لیا جائے، اس پر 2 گواہ بنا لیے جائیں، اور لکھنے میں سستی نہ کی جائے، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے لکھنے کا اہتمام کیا جائے، اور اگر کیش کا بھی معاملہ ہو فوری طور پر جو نقد ہوتا ہے اس کی بھی توجہ دلائی گئی ہے، اور ذرا بھاری معاملہ ہو، بڑا لین دین کا معاملہ ہو تو اس کی بھی توجہ دلائی گئی ہے۔ یہ سارے مباحث ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرض، ادھار، لین دین کے معاملے میں عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرنے لگو ادھار کا، الی اجل مسمى، ایک مقررہ مدت تک کے لیے، فاکتبوا، تو بس اسے لکھ لیا کرو۔ ادھار کا معاملہ ہو لکھ لیا کرو، اس کی مدت کا تعین ہونا چاہیے۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اور چاہیے کہ لکھ دے ایک کاتب، لکھنے والا تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ، یعنی ٹھیک ٹھیک۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علم اللہ فلیکتب، اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، جیسے اللہ نے اس کو سکھایا ہے وہ لکھ دے۔ کبھی تو یہ بہت سادہ سا معاملہ ہوگا، 2 افراد کے درمیان ایک پیپر پہ لکھ لیا جائے گا، 2 گواہ وٹنس اس پر سائن کر دیں گے، کبھی بانڈ پیپر پہ لکھا جائے گا، اور کبھی انتہائی ٹیکنیکل ہو سکتا ہے، آگے ذکر کر دوں گا مختصراً، کہ 2 ملکوں کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، 2 فرمز کے درمیان، 2 کمپنیز کے درمیان بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے اندر بھی کنسلٹنٹس کی ضرورت پیش آ جائے گی، ٹیکنیکل اس کے کیا کلاسز ہو سکتے ہیں، اس پر ماہران رائے کی ضرورت پیش آ جائے گی۔ اتنے پیچیدہ معاملات تک بھی یہ بات جا سکتی ہے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ جس پر قرض ہے وہ لکھاتا جائے اور وہ اپنے رب سے، اللہ سے ڈرتا رہے۔ یہ ہے اہم بات۔ ان معاملات میں بھی اللہ کا خوف ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے، جیسے کل ہم نے بات کی تھی نا، گھریلو زندگی، خوف خدا ہوگا تو معاملات ٹھیک ہوں گے، اور اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر سب بگاڑ ہے۔ تو اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف، یہ اہم بات ہے معاملات کو درست رکھنے کے لیے بھی۔ ولا يبخس منه شيئا، اور اس میں سے کچھ بھی کم نہ کریں۔ فإن كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا، پھر اگر وہ کہ جس پر حق یعنی قرض ہے وہ بے عقل ہے، عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہے، یا معاملات کی سمجھ بوجھ ابھی نہیں رکھتا، او ضعیفا، یا کمزور ہے، کوئی بھی کمزوری ہو سکتی ہے معاملات کو سمجھنے کے اعتبار سے یا دیگر اعتبارات سے، او لا يستطيع ان يمل، یا وہ لکھوانے کی قدرت نہیں رکھتا، ہوا وہ، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا سرپرست انصاف کے ساتھ لکھواتا چلا جائے۔ کوئی مائنر ہوگا جو ہم کارپوریٹ لا یا مرکنٹائل لا کی زبان میں کہتے ہیں، تو اگر کوئی مائنر ہوگا تو اس کا جو میجر ہے، اس کا جو سپروائز کرنے والا ہے، اس کا کوئی سرپرست ہے، وہ لکھوا لے گا۔ اسی طریقے پر کسی کا فہم کسی خاص ٹرانزیکشن میں کم ہے تو وہ کسی کنسلٹنٹ کو ہائر کر لے گا۔ یہ یہاں تک بھی معاملات جائیں گے، لیکن لکھنے پہ زور دیا جا رہا ہے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور اپنے میں سے 2 مردوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، پھر اگر 2 مرد نہ ہو موجود تو 1 مرد اور 2 عورتیں جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو، گواہ بنا لو۔ یہ جو ہے نا، جن کو تم گواہ کے طور پر پسند کرو، یہ پسند کرنا اس معنی میں نہیں دل چاہا تو بنا لیا، دل چاہا تو نہیں بنایا، نہ، جن پر تمہیں اعتماد ہو، جن پر تمہیں اعتبار ہو۔ یہ تو آج ہمارے ہے نا کہ کورٹ کے باہر گواہ بکتے ہیں بھائی، اتنا تو ہم گواہی دے دیں گے تمہارے حق میں،
اور ذرا ہائی افس کی بات ہو تو وکیل کیا جج خرید لیے جاتے ہیں، مسئلہ ہی ختم، اللہ معاف کرے۔ لیکن یہاں کیا ہے، جنہیں تم پسند کرو، جن پر تمہیں اعتماد ہو، جن پر تمہیں اعتبار ہو۔ کم از کم پتہ ہے کیا ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب گواہ نہیں بن سکتا، کبیرہ گناہ کا مرتکب گواہ نہیں بن سکتا۔ اب کبیرہ گناہ جھوٹ بھی اس میں شامل، خیانت بھی شامل، وہ جو منافقین کی نشانیاں، اور اسی طرح سود کا معاملہ، بے حیائی کا معاملہ، یہ اسلامی طرز معاشرت میں تو یہ بات آئی۔ یہ تو آج ہمارے معاملات میں سب چلتا ہے، سب دکھتا ہے، لیکن نہیں، جنہیں تم پسند کرو، جن پر تمہیں اعتبار ہو، ان کی گواہی لی جائے۔ البتہ اگر دو مرد موجود نہ ہوں، یہ کاروباری معاملات ہیں، لین دین کے معاملات ہیں، تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ کیوں؟ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ بس اس جملے کو لے کر پھر جو ایک لان تان کیا جاتا ہے لبرلز کی طرف سے اور سیکولر مائنڈڈ لوگوں کی طرف سے، عورتوں کو ڈیگریڈ کر دیا، عورتوں کو ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسلامی مزاج کے اعتبار سے، اسلامی طرز معاشرت کے اعتبار سے گھر گھر ہستی کی ذمہ داری عورت کے حوالے لگائی گئی، اس کو گھر کی ملکہ بنایا گیا، لیکن ساری کفالت کی ذمہ داری کس پر ڈالی گئی؟ مرد پر ڈالی گئی۔ تو زیادہ معاملات بھی اسے پیش آنے چاہیے، اور ان معاملات کی سمجھ بوجھ بھی زیادہ اسے ہوگی۔ اور عورت کا اگر معاملہ ہے تو وہ بیچاری اکیلے کورٹ کچہری میں، وہ بیچاری وہ کہ جو بھولی بھالی ہو، اس کی بات کر رہا ہوں، پردہ کرنے والی، شرم و حیا کی پیکر، اکیلی مردوں کے سامنے جھرمٹ میں نکلے تو اس کو حیا سی محسوس ہوگی، جھجک سی آئے گی، تو ایک ساتھ ہو جائے اس کے، یہ بات اس میں آ رہی۔ اور اگر ایک بھول جائے کیونکہ ان معاملات کی اس کو زیادہ سمجھ بوجھ نہیں ہوگی اسلامی طرز معاشرت کے اندر، تو دوسری یاد دلا دے گی، اس کی سپورٹ کر لے گی۔ باقی دلچسپ بات ایک مفسر نے لکھا، بڑا خوبصورت جملہ اس مقام پر، کہ بھائی ہم کہتے ہیں کہ کوا اڑ سکتا ہے اور انسان اڑ نہیں سکتا، یہ کوئی کمپیریزن ہے؟ اب کیا کوے کو کمپیریزن کرنے بیٹھ جائیں گے؟ اسی طرح اس مقام پر عورت کو ڈیگریڈ کرنے کی بات کرنے کی کمپیریزن ہی غلط ہے۔ بلکہ دلچسپ بات، بعض مواقع یا معاملات ایسے جہاں صرف عورت کی گواہی چلتی ہے، سبحان اللہ، فلاں بچہ فلاں عورت کے بطن سے پیدا ہوا، یہ معاملہ زیادہ کس سے متعلق ہے؟ عورتوں سے متعلق ہے۔ وہاں گواہی کس کی چلے گی؟ عورت کی گواہی چلے گی۔ اب کوئی کہے کہ مرد کو ڈیگریڈ کرو، بھائی ڈیگریڈ نہیں کیا ہے، یہ معاملات عورتوں سے متعلقہ زیادہ ہے۔ چاند دیکھنے کا معاملہ ہے، مرد کی بھی چلے گی، عورت کی بھی چلے گی، سبحان اللہ۔ لیکن لین دین کے معاملات، کاروباری معاملات، ان میں خاص طور پر بتایا گیا کہ ایک مرد اور دو مردوں کو بناؤ، اور دو نہیں تو ایک مرد اور دو عورتوں کو گواہ بنا لو۔ فرمایا کہ ولا یأبى الشهداء اذا ما دعوا، اور گواہ انکار نہ کرے جب انہیں بلایا جائے۔ گواہی بڑی اہم بات ہے، امانت ہے ہمارے پاس، اب جب بلایا جائے تو گواہی دینے میں پس و پیش نہ کرے، اس میں انکار نہ کرے۔ ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله، اور تم لکھنے میں سستی نہ کرو، چاہے معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ایک میعاد تک کا ہو، معین وقت تک کا ہو۔ یہ بات شروع میں بھی آئی تھی کہ معین مدت ہو اس کو لکھا کرو، اب کہا جا رہا ہے چھوٹا ہو یا بڑا اس کو تم ہلکا نہ جانو۔ قرض کے معاملات کو لوگ بڑا ہلکا جانتے ہیں۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا اور انہوں نے ان کے دوست نے ان کو بڑا بھاری قرضہ دے رکھا تھا، بڑی جگری دوستی تھی۔ جب ان صاحب کا انتقال ہوا تو دوسرے صاحب ان صاحب کے بچوں کے پاس آئی، ریل واقعہ ہے کہ بیٹا وہ تمہارے ابا جان کو میں نے اتنے پیسے دیے تھے، اب ذرا آپ لوٹائیے۔ تو بیٹوں نے کہا سر آنکھوں پر، آپ ہمارے والد کی جگہ، آپ ہمارے بڑے، سب کچھ ڈاکومنٹیشن، کوئی گواہی، کوئی ثبوت۔ بیٹا وہ تو نہیں، تمہارے ابا میرے اچھے دوست تھے۔ کا دوست ہوں گے سر آنکھوں پر، لیکن کوئی دلیل، کوئی ثبوت۔ باپ بھی گیا مقروض، اور اگر کوئی لکھت پڑھت ہوتی، بیٹے اولاد اگر کوئی سعادت مند ہوتی، ادا کر کے جان تو چھڑا دیتے باپ کی، لیکن نہیں، اس کا پیسہ ڈوب گیا، باپ مقروض گیا، یا وہ شخص مقروض گیا۔ اور مقروض کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ شاید یہ بات پہلے بھی میں نے ذکر کی تھی، ہم کتنے آرام سے کہتے ہیں وہ وعدے کیا جو وفا ہو جائے، وہ قرض ہی کیا جو ادا ہو جائے، استغفر اللہ۔ اور اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ باقی خواہ کے قرض لینا، یہ جو آج ہمارے پلاسٹک منی اور کریڈٹ کارڈز اور یہ اور وہ اور انسینٹیوز، یہ سب کچھ دکھا کر، اور اس کے بعد جب انسان بالکل سڑک پر آ جاتا ہے تو پھر ہنڈوں کو لگایا جاتا ہے ریکوری کے لیے، بینک سے رکھے ہوئے، کیا کریں آپ؟ تمہاری برتھ نہیں، تم نے کیوں نکلوائی تھی گاڑی؟ تمہاری برتھ نہیں، تم نے کیوں گھر حاصل کیا تھا؟ واپس کرو۔ اور اس طرح ریکوری ہوتی ہے، پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہوگا کس طرح مصیبت آتی ہے۔ یہ تو دنیا کی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت آخرت کی۔ شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے، قرض معاف نہیں ہوتا۔ تو یہ لکھت پڑھت اتنی اہم بات ہے کہ معاملہ کلیئر ہے۔ بڑا پیارا قول ایک بزرگ کا ہے، صاحب علم کا، کہ حسن سلوک تو کرو بھائیوں کی طرح، کوئی بھی آ جائے، حسن سلوک کرو بھائیوں کی طرح، لیکن معاملہ کرو ہمیشہ اجنبیوں کی طرح، معاملہ کرو ہمیشہ
اجنبی کی طرح. یہ بڑا عجیب لگتا ہے ہمیں بعض اوقات. بڑا گہرا دوست کہتا ہے بھائی لکھ لے اس کو. یار تو میرا دوست ہے. نہیں بھائی لکھ لے, مر گیا تو پھر کیا ہوگا؟ میں بھی مصیبت میں, تو بھی مشکل میں. تو یہ ہے جو قرآن توجہ دلا رہا ہے. ذالکم اقسط عند اللہ, یہ زیادہ قریب انصاف ہے اللہ کے نزدیک. واقوم للشہادہ, اور گواہی دینے کے اعتبار سے بھی مضبوط بات ہے کہ یہ بات لکھت پڑھت میں ہوگی, گواہ بھی ہوں گے. وادنی الا ترتابوا, اور اس بات کی زیادہ قریب ہوگا یہ معاملہ کہ تم شک میں نہ پڑو. بات کرسٹل کلیئر ہوگی, معاملات کو نمٹا لو گے تم اگر معاملہ ایسا ہوگا. الا ان تکون تجارتا حاضرۃ تدیرونها, الا کہ وہ سودا جو تم ہاتھوں ہاتھ کرتے ہو, نقد جو معاملہ ہوتا ہے, تدیرونها بینکم, جو تم آپس میں دیتے رہتے ہو. فلیس علیکم جناح الا تکتبوها, تو کوئی گناہ نہیں اگر تم وہ نہ لکھو, یعنی کیش ٹرانزیکشنز. لیکن مستقبل کے جھگڑے اور مسائل اور یہ اور وہ, اس سے بچنے کے لیے آج تو اب کیش ٹرانزیکشن کی بھی ریسیٹ ہوتی ہے تاکہ آڈٹ پرپس کے لیے دیگر مقاصد کے لیے اس کو استعمال کیا جا سکے. حکمت وہی تھی جب ایسا خدا نہ خاصا معاملہ پیش آئے تو بات کلیئر ہو, واضح طور پر تمہارے سامنے موجود ہو. اور اب تو نقد بھی اگر ہوتا ہے کیش ٹرانزیکشن, اس کی بھی بہرحال سلپس وغیرہ ہم بنواتے ہیں, مل جاتی ہے. البتہ واشهدوا اذا تبايعتم, اور جب تم سودا کرو تو گواہ کر لیا کرو. بعض سودے ذرا بڑے ہوں گے یا اہم ہوں گے تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ گواہ بنا لیا کرو تاکہ مستقبل میں کوئی مسئلہ پیش آئے تو اس کو نمٹانے میں سہولت رہے. ولا يضار كاتب ولا شهيد, اور نہ لکھنے والے کا نقصان کیا جائے نہ گواہ کا. اور اس کی دوسری ترجمانی بھی ممکن ہے, نہ لکھنے والا نقصان کرے نہ گواہی دینے والا. دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہیں. کسی سے لکھوا رہے ہو اور اگر کوئی ڈاکومنٹیشن ہے, اس کی ایکسپرٹیز تم نے استعمال کی ہے, اس کی فیس پے کرنی پڑے گی. گواہ کو بلانا پڑ رہا ہے, اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی, ممکن ہے کوئی بڑے معاملے کے لیے کسی دوسرے شہر میں بلانا پڑے, اس کی اکوموڈیشن بھی ہوگی. یہ تو دو نا اس کو. اور جو لکھنے والا ہے وہ لکھنے میں نقصان نہ کرے کسی کا, گواہی دینے والا گواہی دینے میں نقصان کا معاملہ نہ کرے. یہ دونوں طرح سے ترجمہ عربی اسلوب کے اعتبار سے ممکن ہے. وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ, اور اگر تم ایسا کرو گے تو بے شک تم پر گناہ کا معاملہ ہوگا. کیا لکھنے میں کوتاہی کرتے ہو, گواہی دینے میں کوتاہی کرتے ہو, یا لکھنے والے کو نقصان کرتے ہو, گواہی دینے والے کو نقصان کرتے ہو, تو یہ تمہارے لیے گناہ کا معاملہ ہوگا. وَاتَّقُوا اللَّهَ, اور اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ, اور اللہ تمہیں سکھاتا ہے. وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے کا علم رکھنے والا ہے. یہ ایک آیت ہوئی ہے, یہ طویل ترین آیت قرآن حکیم کی. آیت الدین, دین عربی میں قرض کو کہتے ہیں. ایک ہے دین, دال کے نیچے زیر, یہ دال پر زبر. آیت الدین وہ آیت جس میں دین یعنی قرض کا تذکرہ آیا ہے. اور یہ سارا وہ قرض تھا جو غیر سودی ہو. سودی قرض تو حرام معاملہ ہے, یہ وہ ہے جو غیر سودی قرض ہو. بھائی سود کا لین دین تو حرام ہے. کل وقت کم تھا, بات پھر کسی اور موقع پر سود کے تعلق سے کروں گا. ایک حضرت کے نیریٹوز بہت مارکیٹ میں ان ہیں آج کل, بیانیے بڑے ان ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سود لینا منع ہے, سود دینا منع تھوڑا ہی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنی بے وقوفی کی بات کی ہے نا انہوں نے, ان حضرت نے, نام چھوڑ دیجیے آپ, جن کے بیانی نیریٹوز آسٹریلیا سے امریکہ سے امپورٹ ہو کر یہاں پر آج کل ویڈیوز کے تھرو آ رہے ہیں. عجیب بے وقوفی کی بات ہے. بچہ بھی جو اکاؤنٹس پڑھنے والا ہو اس کو پتہ ہے کہ ہر ٹرانزیکشن کے دو ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اور بھائی میں لوں گا کب, جب کوئی دے گا نا مجھے. سیدھی سی بات ہے. تو یہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ کب ہوگی, یہ دونوں اپنا پارٹ پلے کریں گے. بے وقوفی کی بات ہے. چلے ان کی عقل کی بات کو ایک طرف رکھیں, رسول اللہ کی بات کو سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول علیہ السلام نے لعنت فرمائی سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود کا معاملہ لکھنے والے پر, اور سود کے معاملے پر گواہ بننے والے پر. اور آپ نے فرمایا کہ چاروں برابر اس جرم میں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. سود دینے والا, لینے والا, لکھنے والا, گواہ بننے والا, چاروں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا کہ چاروں برابر ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. باقی کچھ باتیں اور ہیں وہ انشاءاللہ دیگر مقامات پر ذکر ہوگا. البتہ یہ قرض کے تعلق سے بڑی اہم ہدایات. اس کے بعد رہن کا معاملہ, جس کو ہم سیکیورٹی کہتے ہیں, کولیٹرل کہتے ہیں, کچھ ڈپازٹ رکھوا کر, کچھ سیکیورٹی رکھوا کر قرض حاصل کرنا, اس کی بھی گنجائش دی گئی ہے, اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. فرمایا وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ, اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو, وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا, اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ, معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ لکھت پڑھت نہیں ہو سکتی, فَرِحَانٌ مَقْبُوضَةٌ,
تو گروی رکھوانا ہوگا قبضے میں کسی شے کو، گروی رہن رکھوانا، ایز اے کولیٹرل، ایز اے سیکیورٹی کوئی شے رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ یہاں سفر کا ذکر قرآن نے کیا، امت کے مفسرین اور علماء کا اتفاق ہے کہ یہ سفر میں بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ حضر میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضر کا مطلب جب آدمی اپنے گھر میں ہے، اپنے علاقے میں، تب بھی یہ ممکن ہے کہ کوئی شے رہن رکھوا کر، ایز اے کولیٹرل سیکیورٹی رکھوا کر قرض لیا جا سکتا ہے۔ ہاں فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی کسی کا اعتبار کرے، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو جس کو امین بنایا گیا ہے اسے چاہیے کہ اس کی امانت کو لوٹا دے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتا رہے۔ جس نے قرض لیا وہ قرض کو واپس لوٹائے، اور جو رہن رکھوایا گیا، جو کولیٹرل سیکیورٹی کے طور پر کوئی شے رکھوائی گئی، جب اس کو قرض واپس مل گیا تو وہ اس شے کو لوٹا دے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور تم گواہی کو نہ چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو شخص اسے چھپائے گا تو بے شک اس کا دل گناہگار ہوگا۔ یہ باطن کا بھی بہت بڑا گناہ ہے گواہی کو چھپانا۔ گواہی بھی ایک امانت ہے، اور اس کو اگر پیش نہ کیا جائے جب اس کا موقع ہو تو گویا یہ بھی ایک خیانت کا معاملہ ہوگا۔ واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے خوب جاننے والا ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے اور اگلی آیت بھی ہلا دینے والا ایک مقام قرآن کا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور جو تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تو اس کا حساب لے لے گا۔ اللہ اکبر، اللہ تو اس کا حساب لے لے گا۔ اور صحابہ لرز گئے شاید، اے اللہ کے پیغمبر دل پر کس کا اختیار ہے؟ یہ جو آ جاتے خیالات، اس پر کس کا اختیار ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بس جو رب نے کہا مانو، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ بہت بھاری بات ہے۔ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے چھپائے رکھو یا ظاہر کرو، اللہ حساب لے لے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے گا وہ اللہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ یہ اللہ کی شان بے نیازی، کل اختیار اس کے پاس۔ ہم ایک قانون کے پابند ہیں، ایمان اور عمل کے ساتھ نجات ملے گی انشاءاللہ۔ اللہ کسی قانون کا پابند نہیں، فعال لما یرید، جو چاہے سو وہ کرے، کل اختیار اس کا۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، بس جس کو چاہے گا وہ بخش دے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک آسانی بھی عطا فرمائی، وہ اگلی آیات میں آ رہی ہے۔ اگلی دو آیتیں، دو آخری آیات سورۃ البقرہ کی، ان کے بارے میں ذکر تعارف نشی سے ہم نے کیا تھا۔ پورا قرآن، سارا قرآن زمین پر نازل ہوا، مگر یہ دو آیات اللہ نے آسمانوں پر بلا کر تحفے کے طور پر عطا فرمائی۔ ایک 5 وقت کی نماز کا تحفہ کہاں ملا؟ معراج کی شب، اور دوسرا ان دو آیات کا تحفہ رسول پاک علیہ السلام کو عطا ہوا۔ سارا قرآن زمین پر، یہ البقرہ کی آخری دو آیات معراج کی شب آسمانوں پر بلا کر رب کائنات نے نبی اکرم علیہ السلام کو عطا فرمائی ہیں۔ ان کی عظمت بھی ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو رات کو ان کی تلاوت کر کے سو جائے، یہ دو آیات اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اپنے معمولات میں بھی آیت الکرسی اور اس کے ساتھ یہ دو آخری آیات اس کی تلاوت شامل تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات فرماتے ہیں شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا جو ان دو آیات کو پڑھے بغیر رات کو سو جاتا ہو۔ اب آپ عقل مندی کا معیار دیکھیں وہاں کیا ہے۔ شاید ہی کوئی عقل مند ہوگا کہ جو ان دو آیات کی تلاوت کیے بغیر رات کو سو جاتا ہو۔ یہ اتنی اہم آیات ہیں ان حضرات کے نزدیک، اور ان آیات میں دعائیں بھی ہیں۔ ابھی آخری آیت میں دعائیں بھی ہیں، ان دعاؤں پر اللہ کا جواب بھی آتا ہے، جیسے الفاتحہ پر جواب آتا ہے، ان دعاؤں پر بھی جواب آتا ہے، وہ آگے عرض کروں گا انشاءاللہ۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لائے اس پر جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی۔ پہلے رسول کا ذکر ہے، چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہلوایا کہ وانا اول المسلمین وانا اول المؤمنین، میں پہلا مؤمن ہوں، میں پہلا مسلم ہوں۔ پیغمبر خود اس پر ایمان رکھتے ہیں جو ان پر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان رکھتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب کے سب ایمان لائے اللہ پر
اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسولی، ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے۔ فضیلت کا ذکر تو تیسرے پارے کے آغاز میں ہے، وہ بجا ہے، لیکن ماننے کے اعتبار سے اور احترام کے اعتبار سے تمام رسول ہمارے نزدیک واجب الاحترام ہے۔ کسی ایک کا معاذ اللہ کو انکار کر دے وہ مسلم نہیں ہو سکتا۔ البقرہ کے شروع میں بھی ذکر ہوا تھا۔ وقال، اور انہوں نے کہا، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا ہم نے اطاعت کی۔ یہود کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، زبان مڑوڑ کر کہتے تھے ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، معاذ اللہ۔ ہم کہتے ہیں، اور اللہ ہم اس کا مصداق بھی بنائے، سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، اے اللہ ہم تجھ سے تیری بخشش کا سوال کرتے ہیں، ربنا، اے ہمارے رب، والیک المصیر، اور تیری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اللہ، فرشتے، کتاب اور رسول، ان پر ایمان کا ذکر تھا۔ یہ جو الفاظ ہے ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب اور تیری طرف لوٹنا ہے، یہ آخرت کے عقیدے کی طرف بھی اشارہ ہوا۔ تمام ایمانیات کا بیان ہوا کہ اس مقام پر آ گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی انسان کو، کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ مکلف نہیں ٹھہراتا، اس کی کیپیسٹی سے زیادہ رسپانسبل یا اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہراتا۔ یہ بہت قیمتی آیت ہے۔ پہلے وہ بات آئی تھی جو تمہارے دلوں میں چھپاؤ یا ظاہر کرو اللہ تو حساب لے گا۔ یہاں کچھ آسان فرما دیا اللہ نے، اتنا جتنا تمہارے بس میں ہے، اتنا ہی تمہیں مکلف ٹھہرائے گا، جتنی تمہیں اللہ نے وسعت عطا فرمائی ہے۔ ایک از خود جو خیالات آ جاتے ہیں اس پر تو انسان کا کنٹرول نہیں ہے، اللہ انشاءاللہ معاف فرمائے گا، مگر اس کے بعد جو کچھ پلاننگ بندہ خود کرتا ہے اور اندر جو کچھ پیدا کرتا ہے یا سنبھالتا ہے یا اس کو پروان چڑھاتا ہے، اللہ معاف رکھے، تکبر ہے، حسد ہے اور بغض ہے اور حب دنیا، دنیا کی محبت، یہ تو باطن کی بیماری ہے نا، اس پر تو پکڑ ہوگی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو از خود جو آتا ہے انشاءاللہ اس پر معافی ہوگی، لیکن جو خود سے بندہ اندر اندر پروان چڑھاتا اس کا حساب ہوگا، اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ اور یہ جو بات ہے کہ اللہ ہر نفس کو اس کی وسعت کے مطابق مکلف ٹھہراتا ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے۔ دنیا کے ایگزامس میں کیا ہوتا ہے بھائی، جس نے پیپر بنایا اس کو کیا پتا کہ جو بچے ایگزامس میں بیٹھنے کے لیے آ رہے ہیں، رات ان کے گھر میں الیکٹریسٹی کا مسئلہ تھا یا کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو گئی، کسی کے گھر میں کوئی مشکل آ گئی، اس کو کیا پتا؟ اور چیک کرنے والے کو بھی نہیں پتا کہ جو بچے نے پیپر اٹیمپٹ کیا اس کیپیسٹی میں اور کس کیفیت میں کیا، اس کو تو نہیں پتا۔ وہ تو دیکھے گا 40% مارکس ہے فار ایگزامپل تو پاس، 40 سے نیچے تو فیل۔ اس کو کیا پتا کہ گھر میں کسی کے بچے کے والد کی ڈیتھ ہو گئی، گھر میں کوئی اور مشکل آ گئی، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، مسئلہ پیش آ گیا، اس کو کیا پتا؟ لیکن اللہ کا معاملہ سبحان اللہ، الا یعلم من خلق، اللہ نے فرمایا کہ اللہ ہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا۔ اللہ کو پتہ ہے میرے بندے کو پیدا کیا، ایک ایک انڈیویجول بندے کو کیا جینز عطا ہوئے ہیں، کیا اس کو کنڈیشنز ملی تھیں، کتنے فیوریبل حالات تھے اللہ کی اطاعت کے لیے، کتنے انفیوریبل حالات تھے، کتنی ہرڈلز تھیں، کتنی آسانیاں تھیں، اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ اسی اعتبار سے معاملہ فرمائے گا۔ البتہ ہم تو وہی دعا کریں، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرما۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے عمل کمایا، وہ کوئی بھلائی کمائی تو اپنے بھلے کے لیے، وعلیہا مکتسبت، اور کوئی برائی کا معاملہ کمایا تو اس کا بھی وبال اسی پر ہوگا۔ لہا یہ فیور ہے، علیہا یہ اگینسٹ کے لیے ہے، تو کوئی بھلائی کمائی کو نیکی کی اپنے بھلے کے لیے اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، اور اگر کوئی برائی کمائی تو اس کا وبال بھی اسی پر آئے گا۔ اب ہے بڑی پیاری دعا ہے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے، خطا ہو جائے۔ اور حدیث ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی بہت پیاری، ابن ماجہ میں آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے میری اس امت سے نسیان کو اور خطا کو معاف فرما دیا۔ بھولے سے ہو جاتا ہے نا، جیسے آج کل رمضان کا مہینہ ہے، بھولے سے کبھی پانی پی لیا، بس بھولے سے ہو، ہاں جان بوجھ کر بھول کر نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو بھولے سے اگر ہو جائے، جیسے یاد آ جائے آدمی چھوڑ دے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ جس نے روزے کی حالت میں کچھ کھلا دیا اور پلا دیا، اور روزہ مکمل کرے، روزہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ مگر یہ ہاں بچے بھی بیٹھے نا، بھولے سے ہوگا، جان بوجھ کر بھولے سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ نسیان ہے، بھول گیا آدمی۔ اور خطا کیا ہے؟ کرنے کچھ گئے تھے، ہو کچھ گیا۔ انسان نے بلٹ چلایا تھا کسی جانور کے شکار کے لیے، لیکن لگ گیا کسی انسان کو،
اب وہ قتل خطا کا حکم تو لاگو ہوگا، وہ سورہ نساء میں پڑھیں گے، لیکن وہ لاگو ہو جائے گا اس بندے کی انشاءاللہ تعالی معافی ہو جائے گی۔ یہ ذرا بڑی چوک ہے، بڑا خطا کا معاملہ ہے، تو نسیان، بھول اور چوک، کچھ کر دے گئے تو کچھ اور ہو گیا، چوک ہو گئی، خطا ہو گئی، اللہ سبحانہ وتعالی معاف بھی فرمائیں گے، حدیث میں ہے۔ اور یہاں معافی مانگنے کے الفاظ بھی رب نے عطا فرمائے، اور کہاں عطا فرمائے؟ سبحان اللہ، معراج کی شب آسمانوں کے اوپر بلا کر اللہ نے یہ الفاظ عطا فرمائے، کتنے قیمتی الفاظ۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب ہمارا مواخذہ نہ کیجیے گا اگر ہم بھول جائیں، ہم سے خطا ہو جائے، چوک ہو جائے۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جیسا کہ بوجھ آپ نے ڈالا ہم سے پہلے لوگوں پر۔ پچھلی امتوں کے لیے مشکلات کافی تھیں، مشقتیں کافی تھیں، مثلا یہود کا روزہ، رات کو سوئے، شروع سحری کوئی نہیں، ہمارے لیے سحری کا بھی موقع ہے۔ اسی طریقے پر پچھلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، مال غنیمت سورہ انفال میں پڑھیں گے غزوہ بدر کے تعلق سے اس امت کے لیے حلال ہے۔ پچھلی امت کے لیے تیمم کی اجازت نہیں تھی، اس امت کو تیمم کی اجازت دے دی، سورہ نساء میں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ پچھلی امتوں میں عمریں بہت عمل کرنے پڑتے تھے، اس امت کو عمریں چھوٹی دی ہیں تو ایک ہی رات، کون سی؟ قدر کی، 1000 مہینوں سے افضل، اللہ اکبر، جو 83 ایئرس 4 منتھس بنتے ہیں، ایٹ لیسٹ 83 سال 4 مہینے کم از کم، اللہ اکبر۔ تو اللہ نے بڑی آسانیاں اس امت کو عطا فرمائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو۔ ربنا، اے ہمارے رب، ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، ہم سے وہ بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کو اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اللہ ایسی آزمائش نہ آ جائے کہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں، اللہ کو ایسا حکم نہ دیجیے گا جس پر عمل درآمد نہ کر سکیں، اللہ صبر کے کوئی ایسے تقاضے نہ آ جائیں کہ جس پر ہم پورا نہ اتر سکے۔ اے اللہ، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے ہمارے ہم سے ایسا بوجھ نہ اٹھوائیے گا جس کی ہم میں طاقت نہ ہو۔ اچھا، پس منظر کیا ہے؟ پس منظر یہ ہے کہ بدر کا معرکہ سجے گا، طالوت کا واقعہ پڑا تھا، وہ بھی کس لیے تھا؟ ذہنی تیاری بدر کے معرکے کے لیے۔ تو اب یہ دعائیں کروائی جا رہی ہیں، دعائیں سکھائی جا رہی ہیں، اور یہ تو بدر کے پرسپیکٹو میں آیت آئی تھی۔ مجھے معاف کیجیے گا، بعض تلخ باتیں مجھے شیئر اس لیے کرنی پڑتی ہیں تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ گراوٹ بعض اوقات کس انتہا پر پہنچی ہوئی۔ اس ملک کے اندر فیملی پلاننگ جو گورنمنٹ جو اسکیمز لے کر آتی ہے، گورنمنٹ نے اس فیملی پلاننگ کے اشتہارات کے اندر یہ آیت بھی ماضی میں چلوا ڈالی۔ اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالے گا جس کو اٹھانے کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ استغفر اللہ۔ کیا ہم کافروں، اور کیا تھا وہ ٹیری جونز تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ پادری تھا، کیا اس کو ہم رہے کہ قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے؟ ہمارے ملک کے اندر یہ حرکتیں ہو جاتی ہیں، اور اس طرح قرآن کی بے حرمتی ہمارے دھڑلے سے کر رہی۔ اللہ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ باقی فیملی پلاننگ اس پر کسی اور موقع پر بات کریں گے، 12ویں پارے کے آغاز میں انشاءاللہ تعالی۔ اگر آج یہ دنیا کہتی ہے کہ بچے 2 ہی اچھے، تو میں رسول علیہ السلام کی حدیث کے مطابق کہوں گا بچے زیادہ ہی اچھے۔ لیکن یہ بات ہم کریں گے انشاءاللہ سورہ ہود آیت نمبر 6 کی روشنی میں، 12ویں پارے کے آغاز میں۔ ہم تھوڑے رازق ہیں، جو شکر ہے رازق اللہ ہے، اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو پتہ نہیں کتنی مصیبت کرتے بندے ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ الرزاق وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو بہرحال یہ حرکتیں اس معاشرے میں ہوتی نہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور قرآن کے ساتھ یہ مذاق اس ملک میں ہوتا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہدایت بھی دے، اور اس پر اللہ کا کہ عذاب ہم پر نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اچھا، اگلی دعائیں پڑھنے سے پہلے بخاری کی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں، جیسے شروع میں ذکر کیا تھا، یعنی اس گفتگو دورے ترجمہ قرآن کے آغاز میں سورۃ البقرہ میں صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہر آیت پر اللہ کا جواب آتا ہے، اس دعا پر بھی اللہ کا جواب آتا ہے۔ بخاری میں 2 باتیں ہیں، اللہ فرماتے قد فعلت، میں یہ کر چکا، میں یہ کر چکا، I have granted this to my servants، میں اپنے بندوں کو دے چکا، اللہ اکبر۔ اور دوسری روایت میں الفاظ ہے بلا بلا، why not، کیوں نہیں، بندہ مانگ رہا ہے، اللہ کہتا ہے کیوں نہیں، دے چکا میں، اللہ اکبر۔ ان الفاظ میں کتنا یقین اور کتنی گارنٹی۔ اب ہم بھی تو اتنے یقین سے مانگنے والے بنے نا، ہم بھی اتنے ہی یقین سے مانگنے والے بنے نا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ واعف عنا، اے اللہ ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما۔ رحمت کا اشرہ ہے،
اور بہرحال مغفرت کی بھی ضرورت ہے، تو زیادہ کثرت سے رحمت کی بھی دعا مانگے پہلے عشرے میں، دوسرے عشرے میں مغفرت کی دعا بھی کثرت سے مانگے. اللہ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث میں آتا ہے ایسے مانگتا ہوں اللہ میں تجھ سے، اللہ اکبر، اللہ میں ایسے تجھ سے مانگتا ہوں جیسے بچہ بلک بلک کر اپنی ماں سے مانگتا ہے. اللہ کے سامنے رونا چاہیے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا چاہیے. خدا کی قسم آدمی ٹینشن فری ہو جاتا ہے، کیونکہ میں نے اس کے سامنے رکھ دیا جس کو میرا سب پتا ہے. اور ہاں، حضرت جعفر صادق نے کہا کہ اللہ میں تجھ سے دعا اس لیے تھوڑا ہی کرتا ہوں کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ میرا یہ مسئلہ ہے. میں کون تجھے بتانے والا؟ میں تو اس لیے تجھے پکارتا ہوں کہ تو نے پکارنے کا حکم دیا ہے، تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے، تو نے مانگنا سکھایا ہے. اس حکم پر عمل کرتا ہے اللہ، ورنہ میں تجھے بتانے والا کون کہ اللہ میری بیٹی کا یہ مسئلہ ہے، میرے والد کا یہ مسئلہ ہے، میرے بچے کا یہ مسئلہ ہے، میرے فلاں کا یہ پرابلم ہے، میرے گھر کے اندر. میں کون ہوں تجھے بتانے والا؟ تو سب کچھ جانتا ہے. میں تو اس لیے تجھ سے مانگتا ہوں کہ اللہ تو نے مانگنے کا حکم دیا ہے، تجھے مانگنا پسند ہے اور تو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. حدیث میں اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے جو اللہ سے مانگتا نہیں، اور یہ نہ مانگنا تکبر کی علامت ہے. سورہ مؤمن آیت نمبر 60، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک جو میری عبادت مراد مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کریں گے، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. نہ مانگنا یہ تکبر ہے، اور ایسوں کو اللہ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کرے گا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. شعوری طور پر مانگنا چاہیے، انفرادی طور پر زیادہ مانگنا چاہیے، اور رو رو کر اللہ سے مانگنا چاہیے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. واعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما دے، واغفر لنا، اور ہمیں بخش دے، ورحمنا، اور ہم پر رحم فرما. انت مولانا، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمارا پشت پناہ ہے، تو ہمارا کار ساز ہے، تو ہی ہمارا سب کچھ ہے. فانصرنا علی القوم الکافرین، ہمیں کافرین کی قوم کے مقابلے میں مدد عطا فرما دے، نصرت عطا فرما دے. بعض صحابہ کرام نے اس پر آمین بھی کہا ہے، دعا ہے نا جس کے آخر میں آمین بھی کہا بعض صحابہ کرام نے، اور آمین کا ترجمہ ہے اللہ قبول فرما، اے اللہ ایسا ہی ہو جائے. جناب یہ سورۃ البقرہ ہم نے بہت مختصر وقت میں تھوڑی سی پڑھی، صحیح ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 8 سال لگے، فرماتے 8 سال لگے مجھے سورہ بقرہ سمجھنے میں. اور ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر جو صحابہ میں حدیث میں امام ہیں، عبداللہ بن عمر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے 12 سال لگے. تو ہم نے کیا وقت لگایا؟ کچھ بھی نہیں. ہاں ان بزرگوں ہمارے اسلاف کی رحمت کی محنتیں ہیں کہ کچھ ذرا حلوے کی صورت میں ترجمہ بھی سامنے آ گیا، اور موٹی موٹی کچھ باتیں سامنے ہمارے آ گئیں، ورنہ تو کیا قرآن کا ہم حق ادا کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. البتہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اس کی توفیق ہے، یہ سعادت ہے کہ اس کی توفیق سے قرآن کے ساتھ بیٹھ گئے قرآن کو لے کر. بس اللہ اس میں وہ ہدایت بھی ہمیں عطا فرمائے، گمراہی سے بھی ہمیں محفوظ رکھے، اور اس کے معنی بھی ہم پر کھلیں، اور ہم اس کے تقاضوں پر عمل کرنے والے بھی بن جائیں. اس کے بعد سورہ آل عمران، یہ بھی قرآن کی طویل سورت ہے، مدنی سورت ہے. اور سورۃ البقرہ سورہ آل عمران کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک عنوان بھی دیا ہے، ایک نام بھی، الزہراوین، 2 روشن سورتیں. اور آپ نے فرمایا کہ ان کی تلاوت کیا کرو، یہ کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے بادل کی طرح سایہ کریں گی. سبحان اللہ، یہ کل اپنے پڑھنے والوں کے لیے بادل کی طرح سایہ کریں گی. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو یہ 2 خوبصورت، بڑا خوبصورت نام، 2 روشن صورتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو قرار دیا. سورۃ البقرہ میں جو انداز تھا، پہلے بنی اسرائیل کا ذکر زیادہ، پھر امت مسلمہ سے خطاب. یہی انداز سورہ آل عمران میں بھی ہے، بنی اسرائیل کا ذکر پہلے زیادہ آئے گا اور پھر امت مسلمہ سے خطاب ہوگا. البتہ البقرہ میں یہود کا تذکرہ زیادہ تھا، آل عمران میں نصارہ کا تذکرہ زیادہ آئے گا. پھر ایک بات جو آپ نے کئی مرتبہ ہماری مجالس میں سنی ہے، کئی مرتبہ قرآن میں صورتیں جوڑے جوڑے کی طرح آتی ہیں، یعنی ان میں کچھ مضامین میں مطابقت ہوتی ہے، ریزمبلنس ہوا کرتی ہے. مثلا البقرہ شروع ہوئی الف لام میم سے، آل عمران بھی شروع ہوگی الف لام میم سے. البقرہ کے شروع میں قرآن کا ذکر، آل عمران کے شروع میں بھی قرآن کا ذکر. البقرہ کے آخر میں دعائیں ہیں، ابھی ہم نے پڑھی، آل عمران کے آخر میں بھی دعائیں آئیں گی انشاءاللہ. البقرہ میں بنی اسرائیل کا ذکر، آل عمران میں بھی، البقرہ میں بھی امت مسلمہ سے خطاب، آل عمران میں بھی. یہ جوڑے جوڑے کی کیفیت ہے کہ مضامین بڑے کامن ہیں، مشترک ہمیں دکھائی دیتے ہیں. اس کا ایک اور پس منظر ہے،
نجران ایک علاقہ تھا، وہاں سے عیسائیوں کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد رسول اللہ کے پاس آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ سن 9 ہجری کی بات ہے، 9 ہجری کی بات ہے، اور ان سے ایک ڈائلاگ ہوا اور کئی آیات اس کے تناظر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں عطا فرمائی۔ تو نصارہ کے غلط عقائد ان کا رد بھی ہے، نصارہ کو بڑے دردمندی سے دعوت بھی پیش کی گئی ہے، اور دعوت پیش کرنے کے اصول بھی بتائے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اور بی بی مریم سلام علیہا کے بارے میں جو غلط تصورات یا بھونڈے عقائد نصارہ میں موجود ہیں اور موجود تھے، ان کی بھی نفی کی گئی ہے، ان کا بھی رد کیا گیا ہے۔ یہ مضامین تفصیل سے انشاءاللہ اس سورہ آل عمران میں ہمارے سامنے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الحی القیوم، از خود وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا، قائم رکھنے والا ہے۔ نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ پر یہ کتاب یعنی قرآن کو نازل کیا حق کے ساتھ، یہ تصدیق کرتا ہے اپنے سے پچھلی کتابوں کی، یعنی ان کے مضامین کو پیش کرتا ہے اب حفاظت کے ساتھ۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اللہ نے نازل فرمایا تورات اور انجیل کو، من قبل ھدی للناس، اس سے پہلے لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان نازل فرمایا، حق اور باطل میں فرق کر دینے والا کلام جو کہ اب قرآن ہے۔ ان الذين كفروا بآيات الله، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا، لهم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک اور شدید عذاب ہے، واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ غالب ہے، بدلہ لینے والا ہے۔ ان اللہ لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء، بے شک اللہ پر کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء، وہی تو اللہ ہے جو تمہاری صورت گری کرتا ہے ماؤں کے رحم میں جیسے وہ چاہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ تو پورا ایک ٹاپک ہے ایمبریولوجی کی فیلڈ کے اعتبار سے، جو کہ ہماری فیلڈ تو نہیں ہے، لیکن جب ہم سورۃ الانبیاء، سورۃ المؤمنون کا مطالعہ کریں گے تو کچھ تذکرہ کر دیا جائے گا وہاں پر۔ لیکن خاص یہاں کس تناظر میں بات آ رہی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ قرار دے دیا معاذ اللہ نصارہ نے، اللہ تعالیٰ گراؤنڈ تیار کر کے ان کے ذہنوں کو اپیل کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، اللہ ہی ہے جو ماؤں کے رحم میں صورت گری کرتا ہے، تخلیق وہ کرتا ہے، اور ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی ہیں مریم سلام علیہا، تو وہ بھی کریشن ہیں، وہ بھی تخلیق ہیں، وہ خالق نہیں ہیں، تو ان کو معبود کا درجہ نہ دینا، یہ بھی ان کے عقیدے، غلط عقیدے کے رد کے لیے ایک گراؤنڈ تیار کیا جا رہا ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، العزیز الحکیم، وہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب، وہی تو اللہ ہے جس نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتاب نازل کی، اس میں کچھ آیتیں محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، وہ کتاب کی اصل ہیں، وَأُخَرُ متشابہات، اور کچھ آیتیں وہ متشابہات ہیں۔ محکمات، محکم، کلیئر، پروفاؤنڈ، اکثر آیات قرآن کی بہت واضح ہیں، موت آ کر رہے گی، نماز قائم کرو، ماں باپ کے ساتھ اسے شروع کرو، وغیرہ وغیرہ، جن میں اکثر ڈوز اینڈ ڈونٹس ہیں، احکامات ہیں، یا تذکیر کی، ایڈمونیشن کی کچھ باتیں، یہ اکثر آیات قرآن کی ایسے ہی ہیں۔ کچھ متشابہات ہیں جن کے معنی کلیئر نہیں ہیں، جن کی وضاحت اللہ نے نہیں فرمائی، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نہیں فرمائی، ان کے بارے میں یہ تو ایمان رکھا جائے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہی ہیں، مگر ان کی کھود میں یا اس کی قریب کے اندر جانے کی کوشش نہیں ہے، کھوج میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آگے اس کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو ایک محکمات واضح ہیں اور ایک ہے متشابہات جن کے معنی واضح نہیں، جیسے کہ حروف مقطعات کا معاملہ بھی ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس جن کے دلوں میں کجی اور ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اس میں سے متشابہات کی پیروی کرتے ہیں فساد مچانے کی غرض سے، وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، اور کوئی مطلب تلاش کرنے کی غرض سے، یعنی ان کا فوکس محکمات پر نہیں ہوتا، متشابہات کے چکر میں، جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھ ہے، کوئی باطن میں گندگی ہے، اور وہ متشابہات کے اندر ہی پڑے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ مطلب نکال ہی لیں اس کا، اور کوئی فتنہ برپا کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ فرمایا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس کا مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ نے خود وعدہ نہیں کیا تو خاموش رہو۔ مفسرین نے ایک اصول بیان کیا، جس بات کو اللہ نے مبہم رکھا، واضح نہیں کیا، تم بھی اس کو مبہم رکھو،
واضح بس بحث میں نہ پڑو. جس پر اللہ نے خاموشی اختیار کی تم بھی خاموشی اختیار کرو. جس کو رسول نے وعدہ نہیں کیا اس کی کھوج میں زیادہ پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس میں بھی 14 صدیوں کی چین پر بھی انسان توجہ رکھنے کی کوشش کرے کہ کہاں فوکس رہا علماء کا زیادہ غور فکر کا، کہاں نہیں، کہاں خاموشی اختیار کرے. جیسے اللہ کی کرسی، اب اللہ کی کرسی کو ڈیفائن کرنا ممکن نہیں ہے. اسی طریقے پر اللہ کا ہاتھ، اللہ کی پنڈلی، اللہ کا چہرہ، اللہ کے دونوں ہاتھ، خلقت بیدی، دونوں ہاتھوں کا ذکر سورہ صاد میں ہے. اب ان کی اصل کیفیت کیا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے. جنت کی اصل کیفیت، جنت ہے یقیناً ہے جیسی کہ ہے، مگر کیسی ہے اس کی اصل حقیقت کو ہم نہیں سمجھ سکتے. کچھ اشارے دے دیے گئے ہیں تو ان میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا کہ والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں پختہ ہیں، رسوخ رکھتے ہیں، پختہ ہیں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا بہ ہم اس پر ایمان لائے، کل من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. یہ ایمان والوں کی شان، سب اللہ کی طرف سے ہے. البتہ توجہ سے زیادہ کس پر رہے گی؟ محکمات پر، یہ کرو یہ نہ کرو، یہ عملی میدان ہے. اور متشابہات کے بارے میں خاموشی اختیار کریں گے، کہیں گے کل من عند ربنا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے. وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والوں کے سوا کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا. ربنا اے ہمارے رب، بہت پیاری دعا، اور ہدایت کے حصول کے لیے، ہدایت پر کاربند رہنے کے لیے، اور فتنوں اور گمراہی سے بچنے کے لیے بہت پیاری دعا. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا اس کے بعد کہ جب کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جناب سے ہمیں رحمت عطا فرمائیے گا. انک انت الوہاب، بے شک اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والے ہیں. بہت پیاری دعا ہے. اللہ بھی ہمیں لے آیا جی. حدیث سے بڑی پیاری بخاری شریف میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے. اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرمانا شروع کر دیتا ہے. تو سچی بات تو ہے کہ ہم نہیں آئے، اللہ لے کر آیا ہے. اب اس کی قدر کرنی، اس کی فوری قدر کیا ہے کہ یہ تکمیل بھی وہ اللہ کرے قرآن کی، اللہ اپنے فضل سے پورا فرما دے. اور پھر قدر کیا ہے، اب اللہ کی اس نعمت کے بعد، قرآن کی نعمت کے بعد سب سے اس سے بڑھ کر کوئی شے نعمت محسوس نہ ہو، بقیہ اس کے نیچے رہیں. اور پھر یہ میری اور آپ کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. ختم قرآن میں دعائیں ہوتی ہیں، ہم بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. ورزقنا تلاوتہ آناء اللیل واطراف النہار، اللہ دن میں بھی اور رات میں بھی اس قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. دوسری حدیث میں وہ جو کھڑا رہتا ہے قرآن کے ساتھ، صبح میں، شام میں، دن میں، رات میں، قرآن کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا، شب و روز اسی میں اس کے لگے رہتے ہیں، اس کا رشک تمہیں آنا چاہیے. کاش، ہاؤ فارچونیٹ ہی از اور شی از، کتنا خوش نصیب ہے قرآن کے ساتھ لگا ہوا دن رات. اے کاش میں بھی ایسا ہو جاؤں. تو یہ ہے اس کی قدر. اللہ مجھے اور آپ کو قدر کرنے کی توفیق دے. اللہ لے آیا ہے، اللہ کا احسان ہے، اس کی توفیق ہے. ہم بھی قدر کریں گے، اللہ مزید عطا فرمائے گا، اللہ پھر مزید عطا فرمائے گا، اور اللہ مزید عطا فرمائے گا. لیکن یہ دعا بہت قیمتی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اللہ اے ہمارے رب اپنی جناب سے رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک سب سے بڑھ کر عطا فرمانے والا ہے. ربنا اے ہمارے رب، انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، بے شک تو لوگوں کو جمع فرمانے والا اس دن کے جس کے بارے میں کوئی شک نہیں، جس کے بارے میں کوئی شک نہیں. یہ موت آئے گی، اس کے بعد دوبارہ زندگی ملے گی، اور اللہ تیرے سامنے کھڑا ہونا ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہوگا؟ قرآن میں سورہ نساء میں 2 مرتبہ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے بڑھ کر قول کس کا سچا ہوگا، اللہ سے بڑھ کر بات کس کی سچی ہوگی؟ اس اللہ کا یہ قول ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اب انشاءاللہ 4 رکعت ادا کریں گے.